اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر آج ہماری تیسری نشست ہے. اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جائے گی مرحلے وار بہت ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. آج ہماری تقریباً پوری نشست ہی اس موضوع پر ہے کہ نماز کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. تمہیداً پہلے ایک بات عرض کر دی جائے کہ دیکھیے، نماز کو روایات میں پرچم اسلام کہا گیا ہے یا پرچم ایمان کہا گیا ہے. دیکھیے، کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو یا کوئی پرچم ہو، وہ اصل میں ایک نشانی ہوتی ہے اور ایک پہچان ہوتی ہے. نماز مسلمانوں کی ایک پہچان ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کو کفر و ایمان کی حد فاصل بتایا ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ترک کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کافروں جیسا کوئی کام کر دیا ہے. دیکھیے، جس طرح سے کسی بھی ملک کا پرچم جلانا ایک لحاظ سے اس ملک کی توہین شمار ہوتا ہے. جس ملک کا وہ پرچم جلائے جا رہا ہے ایک لحاظ سے اس کی ایک تضحیک اور ایک توہین اس کے اندر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے تو گویا وہ پورے اسلام اور ایمان کی توہین کر رہا ہے. دیکھیے، جب تک یہ پرچم لہرائے جاتے ہیں، کسی بھی ملک کا جھنڈا جب لہرایا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے. اسی طرح سے نمازوں کا قیام یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ قوم مری نہیں ہے اور ابھی بیدار ہے. اور دیکھیے، اتنی اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی اہمیت ہے، جیسے کہ یہ اعضائے سجدہ ہیں آپ کے ساتھ. اسلام نے اتنا خیال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے گناہ مثلا چوری تک کا ارتکاب کر دے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اور ہاتھ کاٹے جانے میں بھی اس بات کا اسلام نے باقاعدہ طور پر خیال کیا ہے کہ اس کی اس طرح سے ہاتھ کاٹے جائیں کہ اس کی ہتھیلی برقرار رہے، انگلیاں کاٹی جائیں، تاکہ حق نماز ایک چور کا بھی محفوظ رہے. یعنی چور کو سزا دیتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی نماز خراب نہ ہونے پائے. یعنی حق نماز چور کا بھی ویسے ہی محفوظ رہے جس طریقے سے ایک عام شخص کا. ان تمام فضائل نماز سے واقفیت کے باوجود لوگ پھر بھی کس طرح سے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، یا جو ترک نہیں کرتے وہ سستی سے کام لیتے ہیں. اور جس انداز سے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس میں یقین کیجئے کہ نمازوں کی ادائیگی خود ایک توہین کا سبب ہے. پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. نماز جمعہ کے خطبے میں مشغول تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں اسی وقت آیا. اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ طبل وغیرہ بجا کر اعلان کیا جاتا تھا کہ تجارتی قافلہ کوئی آیا ہے. تو دو افراد کے علاوہ تمام افراد نماز جمعہ چھوڑ کر مسجد سے باہر چلے گئے. رسول اسلام نے بعد میں ارشاد فرمائی کہ اگر یہ دو اشخاص نہ ٹھہرے ہوتے تو نماز جمعہ چھوڑ کر جانے والوں پر خدا آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا. اور اسی وقت وہ سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی تھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجارت یا کھیل کود لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تنہا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے
وہ تمہاری اس تجارت اور کھیل کود سے بہت بہتر ہے۔ دیکھیے اب آج تقریباً یہی والی صورتحال جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوئی تھی، یہی آج ہم کو نظر آ رہی ہے۔ جس وقت کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے، مساجد میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اس طرح پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نا، اس طرح سے نمازی مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور گھر کے اندر بھی جو افراد میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا رسول یہ جب من اللہو، یعنی یہ جب کھیل کود یا تجارتی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بزنس کی امور کی وجہ سے نمازوں کے وقتوں کو ٹالا جا رہا ہے، ترک کیا جا رہا ہے، اور ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے آج بہت مصروفیت تھی، نماز قضا ہو گئی میری، آج کیا کریں کہ بالکل آخری وقت میں پڑھی ہے نماز کیونکہ میچ بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ اس وجہ سے کتنا واضح ہے یہ بات کہ اس کا اطلاق آج کل کے زمانے میں بھی کس انداز سے ہو رہا ہے۔ تو باقاعدہ انبیاء کی پوری دعائیں قرآن نے جو ہے وہ نقل کی۔ حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر وہ خود دعا کر رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی خود حضرت ابراہیم کی بھی یہ خواہش ہے کہ پروردگار مجھے بھی نماز گزاروں میں سے قرار دے اور میری ذریت میں بھی اس نماز کے سلسلے کو باقی رکھ۔ تو اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی، اور اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ نمازیں، یہ آپ کے سجدے، کہ کتنے ہی، ایک تو سجدہ بہت مشہور ہے جو کہ قیامت تک مشہور رہے گا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سجدہ ہے۔ لیکن ہمارے ایک امام اور تھے کہ جن کا حالت سجدہ ہی میں جن کی شہادت ہوئی، اور وہ تھے ہمارے امام، ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ دونوں ائمہ نے حالت سجدہ میں جان آفرین کے سپرد کی، اور انہی کی پیروی میں ہمارے ایک عالم ایسے بھی گزرے ہیں جن کو عین حالت نماز میں شہید کیا گیا تھا۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن خاص طور پر آیت اللہ سید محمد حسن مدرس، ان کو رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے عین حالت نماز میں ان کو شہید کیا تھا۔ ان کا امامہ ان کے سر پہ سے اتار کر ان کی گردن کے گرد اتنی زور سے ان کا گلا گھونٹا تھا کہ عین حالت نماز میں آیت اللہ سید محمد حسن مدرس کی شہادت واقع ہوئی۔ تو دیکھیے اتنی ایسی چیزیں کہ جس کے لیے علماء نے، ائمہ نے جانیں دی ہوں، اس کو کتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں باقاعدہ اس کا عذاب بتایا گیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ بھی عبادت کرنے سے اکڑتے ہیں، اکڑی تو ہے نا، اتنی سہولیات ہیں، اتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی اس کو انجام نہیں دے رہے یا آخری وقت میں انجام دے رہے ہیں، جو لوگ بھی عبادتوں کو انجام دینے سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ قرآن کی آیات ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اتنی اہم ترین فریضہ، اس کو کتنی تیاری اس کی ہونی چاہیے اور کیسے تیاری کرنی چاہیے، یہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ دیکھیے جب بھی آپ کبھی کسی سے ملنے جاتی ہیں، اپنے کسی عام رشتہ دار، بہن بھائی کے گھر بھی اگر آپ ملنے جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ تیار ہوتی ہیں۔ کسی تقریب میں آپ جاتی ہیں تھوڑی سی آپ کی تیاری بڑھ جاتی ہے، اور کسی شادی کی تقریب میں اگر جانا ہوتا ہے تو اس کی ہفتوں، بعض اوقات مہینوں پہلے سے آپ تیاریاں شروع کرتی ہیں۔ لوگ کسی بھی بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، گورنر صاحب سے ملنے جانا ہے، صدر صاحب سے ملنے جانا ہے، مناسب ترین لباسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، اور انتہائی نامناسب لباسوں کے اندر لوگ جو ہے وہ حتیٰ کہ بعض اوقات مساجد کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں، گندے سندے، بدبو ان کے پاس سے آ رہی ہے، جسم ان کا میلا ہے بہت، اور گھروں کے اندر بھی مرد حضرات بہت ہی
کم لباس میں بنیان پہن کر یا کسی بھی طرح سے اس طرح کے لباسوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے خواتین بھی گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہیں, فوراً چادر لائی, اوڑھ لی, گندے سندے کپڑے ہیں ان کے, بہت سی چیزوں کا اہتمام نہیں. تو یہ پروردگار عالم کی انتہائی درگزری ہے کہ اس حالت میں بھی وہ آپ کی نمازوں کو کہتا ہے کہ نہیں تمہاری نماز باطل نہیں ہے, میں نماز کو صحیح گردانتا ہوں. لیکن بارگاہ خداوندی میں اس طرح کی تیاری کیے بغیر, جو اس کے شایان شان ہے کسی اعتبار سے, اس کے بغیر ہی اس کے محضر کے اندر حاضر ہو جانا انتہائی بے ادبی ہے. تو اگر آپ واقعی آپ کی چشم بصیرت واہ ہو جائے اور آپ کی جو برزخی آنکھ ہے وہ کھل جائے, تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا اس موقع پر جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد. اگر آپ کی وہ برزخی آنکھ کھل جائے, آپ کو احساس ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے, جو کہ ائمہ نے اپنی تعلیمات میں بتایا, جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ حضرت امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ قد حفت بہم الملائکہ, کہ عبادت جب کوئی شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. یعنی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جس وقت آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہیں, جس وقت کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, اور اس کے اوپر پروردگار عالم ایک سکون کو نازل کرتا ہے. ایک سکون, جب بھی آپ کو ویسے بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ نماز پڑھنے سے کتنا سکون حاصل ہوتا ہے. اور ایسے افراد جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. آسمانوں کے اوپر دروازے ہیں, کچھ حجابات ہیں, وہ حجابات چاک ہوتے جاتے ہیں, چاک ہوتے جاتے ہیں. جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے جائے گی اس میں آپ دیکھیں گی کہ کتنے بیچ میں حجابات آتے ہیں جن کو آپ کا ایک ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا کس طرح سے ان حجابات کو چاک کرتا جاتا ہے. آپ کے لیے ایک بہترین جگہ جنت کے اندر تیار اور آراستہ ہونے لگتی ہے, اور اس وقت آپ کے تمام گناہ اگر برزخی آنکھ کھل جائے تو نظر آئے کہ جس طرح سے سوکھے پتوں کو خزاں جو ہے گرا دیا کرتی ہے, اس طرح سے آپ کے گناہ تمام جھڑتے چلے جاتے ہیں. اور دیکھیے اتنا اہم معاملہ ہے یہ تیاری کا. مثلا اگر کسی کو پرائڈ آف پرفارمنس ملے, ابھی 23 مارچ جو ہے وہ گزری ہے, اور ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلیٰ حکومتی شخصیت نے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اعزازات دی ہیں, کتنا لوگ تیاری سے اس کے اندر جاتے ہیں. اور اتنا اہم موقع ہے یہ نماز کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس وقت نمازی کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے پروں سے اس کے اوپر آ کر سایہ کرنے لگتے ہیں, اور جس وقت آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی ہوتی ہیں سورہ الحمد میں, تو اس وقت پروردگار عالم آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے, لبیک ہے میرے بندے. اس وقت آپ کو, لیکن آپ کو آوازیں سب نہیں آ رہی, بندے میں حاضر ہوں. اور امیر المومنین کی ایک حدیث کے مطابق جب بھی آپ نماز کے اندر کبھی مشغول ہوتی ہیں تو آپ کا جو لباس ہے اور آپ کا جو جسم ہے اور آپ کے اطراف کی تمام چیزیں یہ بھی تسبیح و تحلیل کرنے لگتی ہیں. تسبیح یعنی اگر آپ کی وہ آنکھ اور آپ کے وہ کان کھل جائیں جن سے آپ آوازیں سن سکیں, جو کہ ایک مرحلہ بعد میں سیر و سلوک کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے افراد کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان آوازوں کو سن سکتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اندازہ ہو کہ واقعی میری یہ نماز کتنی اہم کہ تسبیح و تحلیل, بدن تسبیح و تحلیل کر رہا ہے, ارد گرد کی دیواریں تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں, آس پاس کی تمام چیزیں تسبیح و تحلیل آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر رہی ہوتی. اور اسی وقت وہ دشمن خدا شیطان شدت کے ساتھ نالہ و فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے کہ یہ آدم کا جو بیٹا ہے اس نے تو سجدہ کیا اور یہ نجات پا گیا, اور انکار کرنے کی وجہ سے, اسی سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے لعنت کا ایک توق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میری گردن پہ آ گیا, اور یہ فرزند آدم اسی سجدے کے ذریعے جو ہے وہ نجات پا گیا. تو اگر آپ کی وہ آنکھ کھل جائے تو آپ شیطان کو ایسی گریہ ازاری اس کی آوازیں بھی سن سکیں. اور اتنا اہم موقع ہے یہ کہ کیا کچھ عالم معنوی میں ہو رہا ہے اور آپ کی روحانیت کیسی اس کے اندر ترقی کر رہی ہوتی ہے اگر واقعی اس کو اس انداز سے نمازوں کو پڑھا جائے کہ جیسے کہ حق ہے پڑھے جانے کا, تو آپ ایک نمایاں تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ نے مناسب تیاری نہیں کی, ایک بوجھ سمجھا اور ایک جس طرح سے ایک بہت زبردستی کر کے نماز پڑھوائی جاتی ہے اس طرح سے نماز پڑھی گئی, تو اتنے اثرات یہ نماز نہیں رکھے گی. یہ آپ کے اپنے
کہ آپ اس نماز کو کتنی اہمیت دیتی ہیں اتنا ہی بس یہ نماز آپ کے لیے کارآمد بنے گی. تو دیکھیے آپ آج کل ایک بات اور، اس نماز کی تیاری کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھیے آج کل تمام شیعوں کو کتنا زیادہ دشمنوں کے خطرات لاحق ہیں. کتنی ایسی شہادتیں بھی حالیہ دنوں میں واقع ہوئی ہیں. استاد شہید سبت جعفر، حالیہ جو واقعہ عباس ٹاؤن کا، روزانہ کچھ مومنین کا شہید ہونا اور علاقوں کے اندر، کہ انسان بعض اوقات اپنے دشمنوں کی کثرت سے گھبرا جاتا ہے. لیکن ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے جب بھی کوئی شخص، کوئی مومن نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے، تو اس کے ارد گرد اس مومن کے تمام مخالفین کی تعداد کے برابر، سوچیے پوری دنیا میں آپ کے کروڑوں مخالفین، اس کے تمام مخالفین کی تعداد کے برابر فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی اقتدا میں نماز شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی اتنا، یہ بھی آپ دشمنوں کی کثرت سے گھبرا رہی ہیں نا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند بات بھی ہے کہ امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص نماز کے لیے اٹھتا ہے مومنین میں سے، تو اس کے ارد گرد اس کے مخالفین کی تعداد کے برابر فرشتے آ جاتے ہیں جو اس کی اقتدا میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی تیاری کیسے کر رہی ہیں. تقریباً 20-25 جو ہے پوائنٹس ہیں کہ آپ کو جن کا خیال رکھنا ہے. نماز آج سے شروع نہیں ہو سکے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد ذرا نگاہ ڈالنی ہے اور ان چیزوں کو کوشش کرنا ہے کہ آپ پوری کر لیں نماز سے پہلے ہی. ایک لسٹ کی صورت میں بھی آپ کے پاس ایک چیز آ جائے. اچھا، اب سب سے پہلے ابتدا ویسے تو ہوتی ہے وضو سے. وضو کی ویسے تمام آداب، تمام شرائط جو وضو کی کلاسز ہو چکی ہیں، آپ میں سے اکثر کی اور کچھ کی ابھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر ساری تفصیل وضو کے تمام مستحبات، آداب اور مسائل سب کچھ اس کے اندر آ چکے ہیں، تو لہٰذا میں اس کو دہراؤں گا نہیں. لیکن یہ کہ وضو سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے. وضو کو مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لانا چاہیے، تمام مستحبات کے ساتھ. اور جس کے اندر سے ایک ادب یہ ہے کہ نمازوں کے لیے جب بھی آپ تیاری کریں، تھوڑے سے کچھ وقت پہلے، نمازوں کا وقت آنے سے پہلے، مثلا اگر 1:45 بجے اگر نماز کا وقت آ رہا ہے تو آپ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آپ وضو کر کے تیاری شروع کر دیں. یہاں تک کہ ایک روایت بھی ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کا وقت آ جانے سے پہلے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کی باقاعدہ تیاری شروع کر دیں. نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں، پہلے ہی سے آپ کوشش کریں کہ تیاری، تاکہ نماز کا ایک پروٹوکول ہے. وقت اگر داخل ہو گیا پھر وضو کرنے گئے، کیونکہ دیکھیے ابھی وضو ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عنوان کیا ہے اوپر پڑھیے اس کے اندر کیا بہترین نماز کیسے پڑھیں. تو ہم وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں جس سے نماز بہتر سے بہتر ہو. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ مسواک اگر کر لیا جائے تو 40 ایسی نمازوں سے بہتر ہے کہ جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں. اور مسواک عام طور پر صرف انگلی کو وضو میں دانتوں کے اوپر پھیر لینا، جو کہ آپ کلی وغیرہ کرتی ہیں اور دانتوں پر انگلی پھیرتی ہیں، وہ بھی اسی کے حکم میں آ جاتی ہے، لیکن الگ سے بھی مسواک کرنے کی بڑی تاکید ہے. اچھا، جتنا بھی وضو میں آپ کا خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی آپ کا نمازوں میں خشوع و خضوع ملے گا. کوشش کریں کہ وضو کے اندر بہت سی چیزیں، مستحبات، مستحب دعائیں، ان کا اگر آپ نے خیال کر لیا تو یہ لازمہ اس بات کا بنے گا کہ آپ کو نمازوں کے اندر بھی خشوع و خضوع حاصل ہوگا. البتہ ایک احتیاط وضو میں اور کر لی جائے. عام طور پر گھروں میں ذرا سی لاپرواہی کی جاتی ہے لیکن اس کا اثر نماز پہ پڑ سکتا ہے، یعنی اس کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، یا آپ ایک نامشروع یا غیر اخلاقی کام آپ سے ہو جاتا ہے. عام طور پر لوگ گھروں میں خیال نہیں کرتے اور وضو کے لیے یا مسجد میں بھی ہوتا ہے، وضو خانوں میں کسی کی بھی چپل پہنی اور باتھ روم میں چلے گئے اور وہاں سے چھپ چھپ کرتے ہوئے گیلے پاؤں لے کے مثلا وہاں سے واپس آ رہے ہیں. کسی بھی شخص کو اچھا نہیں لگے گا کہ جو ہے اس کے چپل وغیرہ کو اس طرح سے گیلا کیا جائے.
تو اگر ہو تو کوشش کریں، اگر اتنا ہی اس کو گیلا ویلا کرنے کا شوق ہے تو اپنی چپل لے کر جائیں، کسی اور کی چپل پہن کے نہ جائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ نماز کی ابتدا ہی جو آپ نے وضو سے کی ایک نامناسب کام یا ہو سکتا ہے حرام بھی ہو جائے، اگر اس کی اجازت نہ ہو، اس سے آپ نے ابتدا کی۔ دوسری اہم بات یہ ہے جس کا آپ کو نماز میں خیال کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ کا جسم اور لباس بہت صاف ستھرا ہو، خاص طور پر جسم بھی صاف ستھرا ہو۔ عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، بس خواتین بھی انہوں نے چادر ایک اوپر پہنی اور گھر کے کاموں میں کے درمیان ہی ہو جائے گی نماز، سب صحیح، لیکن ہم بہترین نماز بتا رہے ہیں کس طرح سے ہوگی۔ جسم سے مثلا بدبو آ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، کوئی اور ہے، یعنی آپ اس انداز سے یعنی کہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا وقت آ گیا، تو گندے جسم کے ساتھ خاص طور پر پاؤں کے سلسلے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، پورے گھر میں ننگے پاؤں اس طرح سے گھوم رہے ہیں، نیچے سے پاؤں گندے ہیں، خاک آلود ہیں، اسی میں ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ اتنا مناسب نہیں ہے، ہمیشہ صاف ستھرا جسم کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اور تیاری، دیکھیے اتنی اہمیت ہے نماز کی تیاری کے حوالے سے کہ باقاعدہ وسائل الشیعہ میں ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ساتویں امام جمعرات کے دن سے ہی جمعے کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، جمعرات کے دن سے، ایک دن پہلے سے، ہم تو تھوڑے وقت پہلے سے آپ سے کہہ رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک ایک دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظہور کے بعد جب آئیں گے تو کوفہ کو وہ اپنا دارالخلافہ یا کیپٹل بنائیں گے، اور کوفے میں 1000 دروازوں پر مشتمل ایک مسجد کی تعمیر ہوگی۔ ایک تو یہ تو مسجد کوفہ ہے آپ کے سامنے، کوفے میں ایک مسجد کی تعمیر ہوگی جس کی اتنی بڑی وہ مسجد ہوگی کہ 1000 دروازے اس مسجد کے روایت کے اندر آئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو اکثر جو نماز جماعت ہوں گی اس کی امامت بھی خود کیا کریں گے، اور خاص طور پر نماز جمعہ کی امامت۔ تو آپ خود سوچئے کہ اتنی اہمیت ہو جائے گی کہ اتنی بڑی مسجد ہونی بھی چاہیے، کیونکہ تمام اکنان و اطراف سے جو ہے لوگ آنا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ اتنی تیاری ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کی جمعے کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ بہت سے افراد تو بدھ سے چلنا شروع ہوں گے کوفے کی طرف، یا جمعرات سے تو پھر کہیں جا کر وہ جمعے کو پا سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ نماز جمعہ کی امامت فرما رہے ہوں تو ہر مومن کی خواہش ہوگی کہ میں ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں، تو روایات میں ہے کہ جمعرات یا بہت سے مومنین تو بدھ سے ہی چل پڑیں گے۔ ایسی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، جس وقت بھی آپ تیاری کریں تو ذرا جس جگہ بھی آپ نماز پڑھ رہی ہوں، تیاری کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، ذرا اطراف کی چیزوں کی طرف ایک نگاہ دوڑا دیں۔ اگر کمرے میں اطراف میں کہیں پر بھی تصویر موجود ہے، خواہ وہ رہبر معظم کی، امام خمینی کی، یا کسی کی اپنی شادی کی کوئی تصویر ہے، اپنے بچوں کی کوئی تصویر لگائی ہوئی ہے، یا اخبارات رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی تصویر ہے، کوئی میگزین رکھے ہوئے ہیں اس پر کوئی تصویر ہے، جگہ جگہ آج کل پورے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی۔ بعض اوقات ایک ایک نیکی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو کدھر جانا ہے، جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے اپنی سزا پانے کے لیے، تو وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو کیوں ہم اپنی نیکی کو، مثلا اگر کمرے میں 5 7 10 تصویریں اس طرح سے کبھی اخبار میں، میگزین میں، دیوار پہ بھی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ثواب نماز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالفرض مثال کے طور پر اگر ایک نماز کا ثواب آپ کو 1 لاکھ ملنا ہے تو پتہ چلا وہ گھٹ کے جو 1000 رہ جائے، 10,000 رہ جائے، کہاں 1 لاکھ اور کہاں 10,000، تو ہم بلا وجہ ایک ایک نیکی جب کام آنے والی ہے تو اپنی نماز کے ثواب کو کیوں کم کریں؟ تو یا تو اس تصویر کو الٹ دیں یا اس تصویر کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں دوران نماز، اور کوشش تو یہ کریں کہ کیا ضرورت ہے، بعض اوقات جب ہر وقت یہ تصویریں لگی رہتی ہیں نا تو آپ بعض اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی اور ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں ان تصویر کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ آپ اپنی نمازوں کو کیوں ثواب زبردستی کم کرواتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ تصویریں اس طرح سے لگا کے رکھی جائیں، جب کراہیت ہے اس کے اندر، جب آپ کی نمازوں کا ثواب کم ہو رہا ہے۔ تو بہرحال امام خمینی بھی سیرت میں یہ تھا کہ کسی بھی جگہ جاتے تھے تو اگر قالین کے اوپر، ایران میں اس طرح کی بہت سی چیزیں قالین پر
جس پر جاندار کی تصویر وغیرہ ہوتی تھی اس قالین کو اٹھوا دیتے تھے اور کمرے میں جا کر ادھر ادھر کا معائنہ کرتے تھے. جہاں کوئی تصویر نظر آتی تھی اس پہ جا کے یا تو کپڑا ڈالتے تھے یا اس کو الٹ دیتے تھے. تو اسی طرح سے اچھا اب تصویر یا تو کسی بھی جاندار مثلا کسی جانور کی ہو, بعض اوقات اس طرح کی بھی تصویریں ہوتی ہیں تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گی جو آپ کے نماز کے ثواب کو کم کرے گی. یا مثلا کسی انسان کی تصویر ہو. خاص طور پر سب سے پہلے میں ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ موجودہ مجتہدین میں سے آغا آیت اللہ خامنئی کو چھوڑ کر, رہبر معظم کو چھوڑ کر سارے تقریباً مجتہدین یہ بات کہتے ہیں کہ کمرے میں کسی بھی جگہ تصویر اگر لگی ہوئی ہے, چاہے آپ کے پیچھے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, سامنے ہے, ہر جگہ نماز مکروہ کر دے گی. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر صرف سامنے تصویر ہو, جیسے کہ اس تصویر کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, سامنے کوئی تصویر ہے نمازی کے سامنے, وہ صرف نماز کو مکروہ کرتی ہے. ورنہ اگر نمازی کے پیچھے جو ہے کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور نمازی آگے نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے فتوے میں نماز مکروہ نہیں, یا اطراف میں بھی ہے اور سامنے نہیں ہے تب بھی نماز مکروہ نہیں. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کرتے, کیونکہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ یہ تصویریں ہیں تو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا فتویٰ اصل میں یہ ہے کہ دائیں بائیں یا پیچھے اگر ہو تو یہ والا مسئلہ نہیں ہے, البتہ سامنے اگر ہو تو صرف مکروہ ہے. لیکن جو اور مجتہدین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کمرے میں کسی بھی جگہ کوئی تصویر ہے تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا اور مکروہ ہو جائے گا. خود امام خمینی کی اپنی سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں ان کا ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ جب وہ کویت جلا وطن ہو رہے تھے, عراق کی گورنمنٹ ان کو نکال رہی تھی اور وہ کویت جا رہے تھے, تو رستے میں جب کویت کی سرحد کے قریب پہنچے تھے تو جو امام خمینی کے جو ساتھی تھے وہ تو امیگریشن وغیرہ کے پروسیجرز کے لیے مصروف عمل ہو گئے کارروائی میں. امام خمینی نماز کے کمرے کی تلاش میں نکلے کہ میں کس جگہ جا کر نماز پڑھوں. ایک کمرے میں گئے, وہاں دیکھا کہ فوراً کمرے سے باہر آ گئے. اس کمرے کے اندر صدام کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو ایک تو وجہ اور بھی تھی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک ظالم کی تصویر لگی ہو, لیکن خود تصویر کے حوالے سے بھی وہاں سے فوراً باہر نکل کے آئے اور کہا یہاں تصویر لگی ہوئی ہے, یہاں پہ نماز مکروہ ہے. کوئی کسی دوسرے کمرے کی تلاش کی گئی اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی. اچھا, اسی طرح سے اگر اطراف میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آ رہا ہے, اس صورت میں بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. آپ کو نماز کی تیاریوں میں ذرا اطراف کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں تو یہاں پہ نہیں جو میرے ثواب نماز کو کم کرے. تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, یا بہت سی ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ہو جائے گی لیکن ثواب نماز کم ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کا عکس یا تصویر نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے ایک چیز کا خیال آپ کو اور رکھنا ہے, وہ ہے کہ اس کمرے میں وہاں ٹی وی بھی نہ چل رہا ہو, کیونکہ اگر ٹی وی تصویر کے حکم میں آ جاتا ہے اور جس طرح آئینے کے اندر جو تصویر ابھر رہی ہے جب وہ تصویر کے حکم میں آ رہی ہے تو امکان زیادہ اس کا پایا جاتا ہے کہ ٹی وی کے اندر بھی جو تصویریں آ رہی ہیں بھی اسی حکم میں ہوں گی. تو لہٰذا کہ جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا ثواب نماز کو کم کرے گا. اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کے اپنے کھلونے ہوتے ہیں, یا اس طرح سے جو مجسمہ نما جو کھلونے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہی مسئلہ رہے گا اور ثواب نماز آپ کا کم ہو سکتا ہے. تو کیوں اپنے نماز کے ثواب کو کم کیا جائے. اور اسی طرح سے بچیوں کی گڑیوں وغیرہ کا بھی مسئلہ, ڈالز. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری یہ سب چیزیں بکھری ہوئی کمرے کے اندر اطراف میں نظر آ رہی ہیں جو آپ کی نماز کے ثواب کو کم سے کم تر کر بناتی چلی جا رہی ہیں. اور ہمیں اپنے نقصان کا ذرا سا کسی کی جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے 10 روپے کا نوٹ گر جائے تو ہر آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتے ہیں ارے یہ دیکھیے آپ کے 10 روپے گر گئے نیچے, اور آپ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں اتنے بڑے بڑے آپ کے اتنا نقصانات پہ نقصان ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے کو روکتا ٹوکتا نہیں. اور اگر روک ٹوک بھی دیں تو کہتا ہے کون سے چیز واجب و حرام والا تو مسئلہ نہیں ہے نا بھائی. یہ لاس بھی تو آپ کا کتنا بڑا, جو اچھے کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدے کر کبھی نہیں حاصل ہوتا. 1 کروڑ کے بجائے آدھا کروڑ منافع ہوا ہے ان کو, تب بھی اس کو لاس شمار کرتے ہیں. تو بہرحال ان اطراف کا جائزہ لیجیے کہ اس طرح کی کوئی چیز کمی تو واقع کرنے والی نہیں ہے آپ کی نمازوں کے ثواب میں.
پھر نمازوں کی جگہ کا آپ کو بہت اچھا سا انتخاب کرنا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو معاشرے کے اندر جہاں اجتماعی طور پر نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو منتظمین ہیں اگر وہ تھوڑا سا درد دل رکھتے ہیں, لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے شوقین ہیں, تو ان کو ایسی جگہوں یعنی مساجد کو اور جس جگہ بھی نماز ہو رہی ہے نماز خانے بنے ہوئے ہیں ایسی جگہ اس کو بنانا چاہیے کہ لوگوں کو دل لگے وہاں آنے میں. ایسی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں نماز کے سلسلے میں کہ قالین ان کے جو ہے وہ کیچڑ کی طرح سے تقریباً ہو چکے ہیں, اتنے میلے گندے, بجری اس کے اندر بھری ہوئی ہیں, چیونٹیاں وہاں پہ چل رہی ہیں. بڑی مشکل سے آدمی جو ہے نا وہاں پہ نماز پڑھے اور فوراً سوچتا ہے کہ بھاگ جائے یہاں سے. تو نمازی جو اپنی نماز کی جگہ کا جو ہے وہ انتخاب آپ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا ہو, جو واقعی رکھتے ہیں. حتیٰ کہ علماء تک باقاعدہ ایسی جگہوں کا اہتمام کرتے ہیں, جھاڑویں لگاتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں وہاں کی کہ محضر خدا ہے, سمجھے دربار خدا ہے, یہاں پر خدا کے دربار میں حاضری دینی ہے, اس کو کتنا صاف اور بہترین بنانا چاہیے. تو اچھی سے اچھی جگہ جو واقعی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا ہو کہ لوگ یہاں پر آئیں تو ان کا واپس جانے کو دل نہ چاہے, تو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہیں اجتماعی طور پر ہوں کہ جہاں پر لوگوں کا دل لگے. اسی طریقے سے جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں, خشوع خضوع بہت کم ہو رہا ہے, یہ ثواب آپ کا بہت کم ہوا چلا جا رہا ہے, یا ایسا کا کوئی کمرہ ہے کہ جہاں پر مثلا آپ نے ایسی جگہ جا کر نماز پڑھی, اس کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ بالکل کمرے کی کھڑکی جو روڈ کے قریب جو ہے جہاں سے ٹریفک کا بہت زیادہ شور آ رہا ہے, لوگوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے, کہیں ریڈیو چل رہا ہے, ٹی وی زور سے چل رہا ہے, وہاں پر آواز آ رہی ہے, ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا یہ خود آپ کے خشوع خضوع کو کم کرے گا, اور خشوع خضوع کم ہوگا تو آپ کا ثواب نماز بھی کم ہو جائے گا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے جو اپنے باغ میں, اپنا ذاتی باغ تھا اور اس میں نمازیں پڑھ رہے تھے کہ چڑیوں کی چہچہاٹ کی آواز کان میں آئی, ذرا سا توجہ کم ہو گئی, بعد نماز احساس ہوا کہ میں تو چڑیوں کی چہچہاٹ کے اندر اس کی وجہ سے میرا خشوع خضوع نماز کا کم ہو گیا. بعد نماز پورا باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ اتنا بڑا میرا نقصان ہونے جا رہا ہے صرف اس باغ کی وجہ سے. تو وہ ان کو اس بات کی اہمیت کا احساس تھا. خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہو وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی, امام خمینی جب ترکی میں تھے تو وہاں انہوں نے باقاعدہ بعد میں آ کر لوگوں سے کہا کہ میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہ نماز جمعہ میں خود جاتا تھا, 5,000 افراد وہاں پر موجود ہوتے تھے, اہل سنت کی جو نماز جماعت ہوتی تھی, اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 کلمات تک سننے کو نہیں ملتے تھے وہاں پر. یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ میں دیکھتا تھا لوگوں کو نماز پڑھتے. تو بہت سے لوگوں کو سرزنش کی ہے ان کی بات بتا کر کہ آپ کو بھی ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ شور شرابہ وغیرہ نہ ہو, ورنہ دماغ وہاں لگ جائے گا اور آپ کا ثواب نماز کم ہوگا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس جگہ بھی, جو آپ گھر میں بھی کوئی بھی جگہ یا مصلی اپنا بنائیں, اسے کوشش کریں کہ وہ آرام دہ اور بہتر سے بہتر ہو. دیکھیے پیغمبر اسلام کے ان اصحاب کا جن کا میں نے سب سے پہلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو گرم ہو چکی ہوتی تھیں اور دہک رہی ہوتی تھیں, کنکریاں ان کو پھونکے مار مار کے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے ٹھنڈا کر کے, وہ والا ہمارا تو ایمان ہم اپنے اندر نہیں پاتے, عیش پرستی کے اتنے عادی ہیں. تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ نمازوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے نفس کو سہولیات مہیا کریں. اب بہت سے لوگ یہ ہو سکتا ہے کہیں گے بھئی یہ تو آپ مزید عیش پرستی کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں. نہیں, کیونکہ یہ آج کل ہو گیا ہے ایمان کی یہ حالت, تو اس میں ہم کہیں گے نہیں انتہائی سخت یا بہت پتلی سی نماز جائے نماز جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھو جس میں گھٹنے بھی آپ کے جو ہے وہ سخت زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے اور چاہیں گے کہ 4 منٹ کی نماز 2 منٹ میں ختم کر کے میں یہاں سے جاؤں. نہیں, آرام نرم اور ملائم جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ ایسی جا نماز اس کا انتخاب کریں. اور کوشش یہ بھی کریں کہ دبیس سی ذرا جائے نماز ہو, موٹی ہو, خوشنما بھی ہو, موٹی بھی ہو. بہت سے رگس ایسے آتے ہیں, جائے نماز عام طور پر نسبتاً پتلی ہوتی ہیں, لیکن رگ جو ہوتے ہیں جو کارپیٹ والے ہوتے ہیں جائے نماز کی سائز کے بھی ملتے ہیں, وہ آپ نرم ملائم آرام دہ دبیز اس طرح کے لے لیں نماز کے لیے, تاکہ اس پر زیادہ دیر آپ بیٹھ کر ذکر خدا کر سکیں, زیادہ دیر نمازوں کو دے سکیں, کمفرٹیبل ہو. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کیوں روزوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہاں کے کارپیٹس آپ دیکھتی ہیں کتنے نرم ملائم, مزہ آتا ہے. لوگ بہت سے ایک اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر علماء نے جو اس کے جوابات دیے آپ کی خدمت پیش کروں گا,
کہ آئمہ کے روزوں پر مثلا سونا کیوں لگایا جاتا ہے، آئمہ کے روزوں کو اتنا پرشکو کیوں بنایا جاتا ہے، آئمہ خود تو انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کیا یہ مناسب نہیں کہ یہاں کا سونا اور آرائشیں نکال کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں اور اس کو بالکل عام سا رکھا جائے؟ ایک اعتراض ہوتا ہے اپنے صاحبان ایمان کی طرف سے. تو بہت سے اس کے جوابات ہیں جس میں ایک اشارہ صرف کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ علماء نے کہا کہ لوگوں کو یہاں پر کمفرٹ مہیا کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو یہاں پر دل لگے، زائرین کو یہاں پر آرام مہیا کیا جا سکے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دے سکے. ورنہ آپ کو کل کو کہیں گے کہ یہاں سے اے سی بھی سارے اکھاڑ دیے جائیں، جب یہاں پنکھوں کی بھی، جب پنکھوں سے کام چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے افراد کہیں کہ ائمہ کے زمانے میں کون سے پنکھے ہوتے تو پنکھے بھی نکال دیے جائیں، اور اس زمانے میں تو قبر مبارک کے اوپر ایسی کوئی چھت وغیرہ بھی ابتدان شاید نہیں تھی، تو یہ پورا ہر چیز ہی مسمار کر دی جائے معاذ اللہ، تو یہ تو سلسلہ پھر کہیں پر رکے گا ہی نہیں. تو آپ کو ایسی جگہیں، جب خود وہاں کے اپنے روزوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہے کہ جب اچھے سے اچھی آپ کو کارپیٹ انتہائی نرم ملائم، تو گھروں میں بھی ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے. اور بچوں کے حوالے سے بھی یہ بات بہت اہم ہے. چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو پورا ماحول آپ کو دینا پڑے گا. دیکھیں وہ جو آئنسٹائن کہا کرتا تھا نا کہ ہم کسی کو پڑھا نہیں سکتے، ہم صرف پڑھائی کا ماحول دے سکتے ہیں اس کو. تو ہم ظاہر زبردستی کرنا نمازوں کے سلسلے میں، تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا ماحول بھی گھروں کے اندر نہیں پایا جاتا. جیسے کل ہی ہمارے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ یہاں پر ہوئی تھی، تو ایک بچے سے والدہ اس کی آئیں اور شکایت کی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. جب ان کو الگ سے کونے میں لے جا کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہنے لگا میں کیا کروں، ہماری امی بھی تو نہیں پڑھتی. تو مسئلہ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ خود بچے کو ایسا ماحول بھی مہیا کرنا ہے. تو بچوں کو عبادت کے لحاظ سے بھی ایسا ماحول مہیا کرنا ہے کہ اس کا خود بخود دل لگے، نرم ملائم کارپیٹ کے اوپر آئے، تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کو مزہ آئے وہاں پر، اور اس کا دل اس طرف راغب ہو. مثلا تلاوت قرآن کے لیے بھی رغبت رکھے، اور جو ہے کوئی بھی اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے میں بھی اس کو مزہ آنا چاہیے وہاں پر. اور بعض اوقات اتنا ہو کہ بعض اوقات آپ وہاں لیٹ کے آرام بھی کر سکیں. مثلا بعض اوقات نماز کے بعد تھکاوٹ ہو رہی ہے تو تعقیبات کے درمیان ہی لیٹے لیٹے آپ تعقیبات پڑھ لیں، لیکن وہ جگہ تو ایسی ہو، لیکن ایک بہت ہی پتلی سی ایک جائے نماز پھٹی پرانی میلی سی، اس کے اوپر کسی کا بھی لیٹنے کو دل نہیں چاہے گا. لیکن اگر کوئی ایسا آپ نے اس نماز کی جگہ کو ایسا بنا رکھا ہو تو پھر واقعی پھر مزہ بھی آئے گا آپ کو وہاں پر لیٹنے میں بھی، آرام کرنے میں بھی. اسی دوران ہی آپ تسبیحات لیٹے لیٹے پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ بیٹھ کے ہی پڑھی جائیں. اسی طرح سے جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں اس میں کوشش کریں کہ آپ کے بالکل قریب ہی قرآن رکھا ہوا ہو کہ تعقیبات کے درمیان آپ وہاں پر قرآن بھی کی تلاوت بھی کر سکیں. وہیں پر توضیح المسائل بھی قریب کے اندر موجود ہو، صحیفہ کاملہ موجود ہو، آپ نے ہاتھ بڑھایا صحیفہ کاملہ اٹھا لیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا مفاتیح الجنان اٹھا لی، تاکہ وہ ہینڈی یعنی آپ بالکل قریب ہوں، آپ کی ریچ میں ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ادھر جانا ہے دوسرے کمرے، وہاں سے شیلف سے نکال کے کون پڑھے تو پھر وہ کبھی موقع آئے گا ہی نہیں. وہیں پر ہی اس بات کا اہتمام ہو نماز کی کیسی جگہ کو ضرور گھروں کے اندر مقرر کرنا چاہیے. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کو اگر آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کی تیاری میں چیز شامل ہے کہ وہ جگہ نسبتاً تاریک ہو. نسبتاً پوری گھوپ اندھیرے کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو کراہیت بھی ہو سکتی ہے، تاکہ خشوع خضوع زیادہ ہو. یعنی آپ نسبتاً اگر وہ جگہ ذرا وہاں روشنیاں کم ہوں تو وہ بہت بہتر ہے، روشنی کم ہو. اور باقاعدہ شہید ثانی نے تو اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں لکھا ہے کہ کم روشنی والی جگہ خاص طور پر بہت زیادہ بہتر ہے نمازوں کی ادائیگی کے لیے. یعنی جتنی بھی چیزیں اصل میں آپ کو نظر آتی ہیں نا، اتنی ہی چیز آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی، یعنی آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کوئی نماز عام طور پر یہ بھی مسئلہ آگے چل کر کبھی آئے گا کہ بہرحال کہ نمازوں کو آنکھ بند کر کے پڑھنا یا کھول کر پڑھنا اس کے سلسلے میں، لیکن یہ کہ بہرحال جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اتنی آپ کے لیے توجہ بٹانے کا باعث بنتی ہیں. اور جب بھی بہت سے علماء تو کہتے ہیں اگر خشوع خضوع آپ کو آنکھیں بند کر کے ہی مل رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ خشوع خضوع ملنے والی بات. تو بہرحال خشوع جو ہے، خشوع خضوع یہ زیادہ عام ہے بنسبت کسی اور چیز کے. تو دیکھیں جو کچھ بھی آپ کی زبان کہہ رہی ہے نا، اس کا دل سے بھی آپ کی تائید ہونی چاہیے، ورنہ کبھی بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. یعنی خشوع اتنا اہم ہے. اور امام خمینی نے تو خاص طور پر خشوع خضوع کیسے حاصل کریں، ایک تو بہت پہلے ایک لیکچر ہمارا ہو چکا ہے، لیکن ایک بالکل نئے انداز سے ہوگا جب گفتگو ذرا آگے بڑھے گی ہماری.
تو اس کے اندر بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ امام خمینی نے ایک بڑے خطرے کا اپنی کتاب کے اندر ایک احساس دلایا کہ دیکھیے اگر آپ نے آداب نماز کا خیال نہیں کیا اور نمازوں کو بے توجہی کے ساتھ پڑھا اور اس طرح سے پڑھا کہ وہ صرف زبان تک تھا، دل میں اس کو جگہ نہیں دی، مرتکز اپنی اس کو توجہات کو نماز کی طرف نہیں کیا، تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب خوف و شدت کا عالم ہوگا یا حالت احتضار ہوگی تو ایسی صورتحال اس وقت آ سکتی ہے ایسے افراد کے لیے کہ وہ رسول حتیٰ کہ ائمہ کو تک کو بھول جائیں گے، اور جس وقت سوال منکر و نکیر جس وقت ہونے والا ہوگا، جو پہلی رات آئے گی سوال و منکر و نکیر، تو ایسے افراد جنہوں نے انتہائی سرسری طریقے سے اپنی نمازوں کو پڑھا تھا، نہ اس میں توجہات تھیں، نہ ان کے دل نے ان کے زبان کا ساتھ دیا تھا، تو جب شدت اس قسم کی ہوگی تو جب فرشتے آ کر ان سے پوچھیں گے تو بہت امکان اس بات کا ہے کہ کہیں یہ پیغمبر نہ پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے تو رسول کا نام بھول جائیں گے۔ تو اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرنا، تو تمام ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس کے خطرات بہت بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر ان کا خیال نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی علماء نے کہا کہ کوشش یہ کریں کہ اگر کمرے میں بھی آپ کسی جگہ پڑھ رہی ہیں تو اگر کوئی کمرے کا ایک کونا ہو تو زیادہ مناسب۔ ایک تو ہے کہ مثلا کمرہ اس کے بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھیں، نہیں، دیوار کے قریب جتنا آپ اگر چلتی چلی جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو سب سے کونے والا کمرہ ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، وہاں زیادہ عام طور پر ثواب یوں ہوگا، کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، لوگوں کی آمد و رفت ہی کم ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کمرے میں بھی آپ کسی جگہ پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ دیوار کی طرف چلی جائیے ذرا۔ دیوار اگر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کی توجہات ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ اور جگہ کے سلسلے میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں کوشش یہ کریں کہ جگہ میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، نماز کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیے ابھی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جگہ جو ہے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نے کرائے پہ کوئی مکان لیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ ہی نہیں دے رہے، یا مثلا یہ ایسی کوئی غلطی ہو، یا مثلا مالک مکان یعنی وہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے پورا ہو چکا ہے اور خالی کر دینا چاہیے تھا لیکن آپ ٹالتی جا رہی ہیں اور وہ مالک مکان پیچھے لگا ہوا ہے آپ کے، اب آپ کی جو نمازیں ہیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یا مثلا کوئی پلاٹ آپ نے لیا تھا جس پر خمس پہلے سے واجب الادا تھا، اسی کے اوپر نماز بنایا اور خمس ابھی تک ادا نہیں کیا، نہ اس کو کوئی تدبیر ایسی کی ہے، نہ حاکم شرع وغیرہ کے پاس جا کے کوئی مصالحت کی ہے، اور اسی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی نمازوں کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یا ایسا کوئی گھر ہے کہ جو والد کے انتقال کے بعد یا میراث میں سب کو تقسیم ہونا چاہیے تھا اور کچھ افراد راضی نہیں ہیں اس طرح سے رہنے پر، تو اگر کسی بھی وارث کا حق اگر مارا گیا ہے اور کچھ افراد اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بھی وہاں نمازوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے جگہ نماز کے سلسلے میں۔ ابھی تو ہم نے نماز دیکھی شروع بھی نہیں کی ہے، یہ تو صرف ابھی ہم کھڑے ہو کے اندازہ لگا رہے ہیں، تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں، لباس کا انتخاب وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اسی کے اندر جگہ بھی ہے وہ مباح ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ کی نمازوں کا چاہے وہ کتنی خشوع و خضوع سے کیوں نہ پڑھی جائیں کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آئینے میں ذرا اپنا جائزہ بھی لیجیے۔ آئینے خواتین کے سلسلے میں اس کی تاکید اور زیادہ ہے۔ ایک عام انسان تو عام آدمی کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ کنگا وغیرہ کر لے گا، مرد حضرات میں سے ہے، اپنے لباس کو تھوڑا سا دیکھ لے گا، لیکن اچھا اس کی اہمیت بھی دیکھیے، کبھی بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ مثلا گھر کے دروازے پہ بھی آدمی کبھی جا رہا ہوتا ہے، کوئی آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی کی سیرت یہ تھی کہ جس وقت دروازے پہ کوئی آتا تھا اور دق الباب ہوتا تو پیغمبر برتن کے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر پھر دروازے پر جاتے تھے کھولنے کے، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر۔ تو اب تو خدا کے حضور حاضری کا موقع ہے تو وہاں تو اپنے آپ کو ضرور ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ محضر خدا میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، حولیہ وغیرہ بھی درست ہے، یا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پر خواتین کے سلسلے میں۔ ایک بال بھی اگر کوئی ایسا نظر آئے، اب تو خواتین بہت سی جو ماڈرن ہو گئی ہیں ذرا تو وہ اپنے اس بات کا خیال نہیں کرتی ہیں، لیکن ایک بال بھی اگر کسی عورت کا نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی۔ تو مسائل نماز کے لحاظ سے بہت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں سے کوئی بال نظر نہ آئے۔ دوپٹے کے اندر نماز جس میں سے بال جو ہے مثلا جھلک رہے ہوں، اتنا سی تھرو اگر کوئی دوپٹہ ہے یا چادر بھی سی تھرو ہے جس میں سے یعنی باقاعدہ بال جھلک رہے ہوں اس میں سے، تو ایسی چیزیں پہننے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور
اللہ اکبر کہتے وقت بھی کوشش یہ کریں، ایک تو بالوں کا بھی مسئلہ ہے، دوسرا کلائی کا بھی مسئلہ ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور قمیض تھوڑی سی آپ کی جو بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ اوپر ہو جائے اور آپ کی کلائی وغیرہ ظاہر ہو جائے. یہ بھی کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ ہو. بال بالکل نہیں نظر آنے چاہیے، جو کہ عام طور پر خواتین کے کچھ نہ کچھ اس قسم کی غلطی نظر آتی ہے. اور قنوت پڑھتے وقت بھی یہی غلطی ہے. تو خیر ذرا دعا کے حوالے سے، لیکن اگر کوئی بلند ہاتھوں کو بلند کر رہی ہیں عام طور پر خواتین اور وہ جو ہے اس میں ان کی کلائی وغیرہ ظاہر ہو رہی ہے تو بھی ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سجدے میں جاتے وقت بھی جب کوئی نامحرم سامنے نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ موزے وغیرہ پہننے واجب نہیں ہوتے ہیں، لیکن خواتین کیا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سجدے میں گئیں اور پائچا اونچا ہو گیا تو ٹخنے سے بھی اوپر کی جگہ کافی زیادہ کھل سکتی ہے. تو اس کی بھی احتیاط کی جائے کہ اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز پہنے کہ جتنی نماز میں جسم چھپانا ضروری ہے اتنا کم سے کم جو ہے وہ ضرور چھپا رہے. اور قنوت کے اندر بھی خاص طور پر تھوڑی سی بھی کلائی جو ہے یہ کوشش کریں کہ ظاہر نہ ہو، اور سلیوز وغیرہ پہنی جائیں تو بہت اچھا ہے. یہ چادر پہنی جائے تو اس کے اندر تو خود بخود ہاتھ اس طرح سے چھپ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پر اسکارف وغیرہ پہن کے یا تھوڑا سا کم پردہ کر کے جو خواتین چادر کو استعمال نہیں کرتی اور ویسے کچھ چھپانے اپانے کی کوشش کرتی ہیں، دوپٹے کو اس طرح سے کر لیتی ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے جسم کے وہ اعضاء اس کے اندر کھل سکتے ہیں کہ جس سے نماز غلط ہو جاتی. تو بہرحال وہ مسائل اپنی جگہ پر آئیں گے. تو ابھی تو میں صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ آئینے کے اندر دیکھ کے آپ اپنا ضرور اس انداز کا طریقہ کار کر لیں. اور آپ کی جو آستینیں بھی ہوں، چاہے وہ نماز کی چادر ہو کچھ ہو، کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے اندازہ کر لیں کہ آپ کے میکسیمم لینتھ میں بھی جس وقت آپ ہاتھوں کو اپنے پھیلائیں گی یا قنوت وغیرہ پڑھیں گی تو ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کی کلائیاں وغیرہ ظاہر ہو جائیں گی. تو آپ کو تھوڑی سی بڑے سائز کی چادر وغیرہ کا بھی انتظام کر کے اس میں نماز پڑھنی چاہیے. اور بچوں کے سلسلے میں بھی مائیں خاص طور پر اس کی احتیاط کریں کہ ان کو شروع سے اس بات کی ٹریننگ دیں کہ پردے کا کس انداز سے خیال رکھنا ہے نماز کو شروع کرنے سے پہلے. اچھا، اسی طرح سے بچوں کے سلسلے میں تو تاکید اپنی جگہ پر ہے. چھوٹے بچے جو ابتدائی سے اچھے طریقے سے بالکل نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر یہی بچے بڑے ہو کر بعد میں اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بنسبت یہ کہ بچپن سے ہی ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے اور نامناسب لباس پہنا کے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مثلا رکھا گیا ہے، تو بعد میں بڑے ہو کر بھی ذرا لاؤبالی سے رہیں گے. چلیں، یہ بچی تو پھر بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے والی بچی بہت چھوٹی تھی لیکن اسے اچھے طریقے سے پہنایا گیا تھا. بچہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا، جیسا بھی اس کو چاہیں ڈھالیں. اچھا، اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رہے کہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. نماز کے دوران ویسے تو خواتین کو اپنے پاؤں نہیں چھپانا ہے، اور چہرہ تو چھپانا خیر واجب ہے ہی نہیں. اس تصویر میں ایک الگ بات ہے کہ چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ اس سے قطع نظر. جو مسئلہ اس میں بتانے کا ہے کہ عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مثلا دیور بھی گھر میں گھوم رہے ہیں، کچھ اور نامحرم افراد بھی ساتھ رہتے ہیں اور کسی جگہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں کوئی نامحرم دیکھ سکتا ہے، تو پھر پاؤں کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے. پاؤں کا چھپانا تو عام طور پر یہ بھی نماز کی تیاری کے اندر ہے کہ زیادہ دوران نماز تو کہیں موزے ووزے نہیں پہننے کے لیے جائیں گے آپ، تو یہ آپ کو تیاری کے اندر ہی اس بات کا اہتمام کر لینا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی نامحرم مثلا آنے کا امکان ہو تو آپ نے پہلے سے موزے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور آپ کو کوشش کرنی کہ نمازوں کے لیے بہترین لباس کا انتخاب کرنا ہے. شادیوں کے لیے آپ لباس کا اہتمام کرتی ہیں، سالگرہ میں جانے کے لیے لباس کا اہتمام کرتی ہیں، نماز کے لیے اچھا لباس کیوں نہیں سلواتی؟ جانے کے بعد فوراً بازاروں کا رخ نہ کیجیے گا، اپنے گھر میں سے کوئی ایسا لباس کوئی بہترین، یا اگر بنوانا بھی پڑ جائے، مجھے پتا ہے کون سا منع کر دوں گا تو آپ نہیں جائیں گی، لیکن بہرحال یہ کہ ایسا لباس ضرور نماز کے لیے کہ بہترین سا ایک لباس ہو، اچھے سے لباس کا اہتمام اس کے اندر کیا جائے باقاعدہ، جس میں آپ کو لگے کہ ہاں آپ نے نماز کو ایک امپورٹنس دی. گندا سندا لباس پہننا، موڑا توڑا لباس پہننا، بغیر استری شدہ لباس پہننا، جس طرح سے کوئی مٹکے میں سے نکال کے پہلے جو لوگ پہن لیا کرتے تھے اس طرح کا لباس پہننا، اس طرح کی چیز نہ ہو. بچے ہوں ان کے لیے بھی بہت مناسب، اس سے نماز کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا. اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا لباس نماز کے سلسلے میں، کیونکہ آپ ایسے بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر بڑی امپورٹنس ہے ان تمام چیزوں کی، لباس کی اچھے طریقے سے اس کو انجام دینے کے لحاظ سے. تو کوئی بھی آپ کوشش کریں کہ نماز کے لیے کوئی ایک لباس خواتین مخصوص کر دیں، ایک لباس یا دو لباس اپنے بہترین سے سلوا کے صرف نماز کے لیے مخصوص، جو صرف نماز کے لیے آپ نکال کر پہنیں،
اور اس کے بعد ان کو اتار دیں. بہترین لباس. اچھا، اسی طرح سے مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مرد حضرات بھی عام طور پر گھروں میں جس طرح سے بھی چاہیں وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، ہو تو جاتی ہے، لیکن وہ بھی اگر جیسے کندورا وغیرہ ہوتا ہے عرب حضرات جو پہنتے ہیں، یہ گھر میں بالکل ایک تیار حالت میں رکھا ہو، اس کو خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی ہو، اس کے اندر صاف ستھرا ہو، نماز کے لیے گئے پہلے اس کو پہنا اور اس کے بعد پھر جا نماز پر آ کر نماز شروع کر دی، تو صاف ستھرا لباس ہوگا. اچھا، جب الگ سے ایک لباس پہنتا ہے نا تو آدمی ذرا کانشیس ہوتا ہے، نماز کو ایک امپورٹنس ملتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں نماز کی تیاری میں، اس سے نماز کو ایک امپورٹنس ملے گی. اور تو کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھا اس انداز کا لباس ہو. وہ جیسے کہ ہمارے ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی پردے کی بھی احتیاطیں نماز کے دوران تھیں، یہاں تک کہ مجتہدین سے پوچھا بھی گیا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نامحرم موجود نہیں ہے تو ہم صرف خدائی کے بارگاہ میں تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور خدا سے زیادہ ہمارا محرم کون ہے؟ تو کیا ہم اس میں پردے کی اگر ذرا خلاف ورزی ہو جائے تو چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. پروردگار اپنے سامنے آپ کو اسی طرح سے جس طرح معاشرے میں آپ کو پریکٹس کروانا چاہتا ہے نامحرموں کے سامنے. ہمارے استاد محترم تو بڑا اچھا ایک جملہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس میں پردے کی جتنی باتیں، اس پردے کے احکام صرف نماز کے پردے کے سلسلے میں احتیاطیں ہیں. عورتیں اگر ان کی پابندی کر لیں اور جو 5 دفعہ دن میں ان کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے بار بار پردے کی، تو کہا کہ اگر عورتیں اس کی پابندی کر لیں تو ہمارے مجالس اور دروس کے مضامین آدھے رہ جائیں، ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں. پتہ چلا ساری بار بار توجہ میں انہی چیزوں کی طرف دینی پڑتی. تو پروردگار بھی چاہے آپ اکیلے کمرے میں کیوں نہیں نماز پڑھ رہی، کسی نامحرم کا دور دور تک یا محرم کے آنے کا بھی امکان نہیں ہے، تب بھی پروردگار اپنی بارگاہ میں آپ کو اسی انداز سے بلا رہا ہے پورے مکمل پردہ کروا کر. تو کب آپ کے لیے سزاوار ہوگا کہ عام حالات میں آپ کو نامحرموں کے سامنے جانے کی اجازت مل جائے بے پردگی کے عالم میں. تو ایک تو بات یہ کہ دیکھیے لباس کو آرام دہ ہونا چاہیے، لباس تنگ نہ ہو. عام طور پر ہو تو جاتا ہے لیکن مثلا ٹائٹ قسم کی پینٹس پہنی ہوئی ہیں اور جینز پہنی ہوئی کو اٹھنا بیٹھنا بھی مثلا اس کے اندر مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی نمازوں کے اندر یہ نامناسب ہے، ان کی توجہ ان کا دل بھی نہیں لگے گا. تو ایک تو میں نے یہ کہا کہ نمازوں کے لیے کوشش کریں کہ الگ لباس ہوں اور باقاعدہ کسی جگہ ہینگر میں کسی جگہ وہ ٹنگا ہوا اور مرد حضرات ہوں خواتین ہوں نکالیں پہنیں اور نماز ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ٹانگیں. دیکھیے نمازوں کے لحاظ سے لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ بہترین لباس کا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این نمازوں کے وقت اتنا بہترین لباس کا انتخاب کرتے تھے اپنے لیے کہ اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ مولا اتنا بہترین لباس پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو امام فرماتے تھے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی اور زیبائی کو پسند کرتا ہے. اور خود قرآن کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 31 ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد جاتے ہوئے یعنی نماز کو پڑھتے ہوئے اپنی زینتوں کو ساتھ لے کر جائیں. یعنی خدا کے حضور ایک تو بہترین نماز اور اپنے بہترین لباس کے ساتھ نماز پڑھیں اور باقاعدہ خوشبو وغیرہ سے بھی مزین ہو کر آئیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے اندر خوشبو اور اچھا لباس بھی شامل ہے. اور یہ تو نماز کی تیاری ہوتی تھی. پھر یہی امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لرزتے تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے اور ایسا تڑپتے تھے کہ روایت کا جملہ کہ جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا. اور اس کے مقابلے میں آپ خود سوچیے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو صحیح طرح سے نامناسب لباس کے ساتھ اس کی نمازوں میں کبھی وہ خشوع خضوع آئے گا. اور یہاں تک کہ آئمہ اپنے 20-20 30-30 سال جن لباسوں کے اندر، یعنی لباس سے جب لباس مخصوص ہوگا نماز کے لیے جبھی تو اتنا عرصہ چلے گا، اپنے لباس مخصوص لباسوں کو انعام کے طور پر دیا کرتے تھے. دیبل خزائی کہ جب انہوں نے وہ خاص ایک اشعار کہے تھے تو امام نے ان کو جو ایک تو پیسے بھی انعام میں دیے تھے اور اس کے علاوہ اپنا ایک پیراہن جس میں امام نے کتنے سال تک نمازیں پڑھی تھی وہ انعام میں دیا تھا. اور یہی وجہ ہے. اور پھر اس کے بعد دیبل خزائی جب اتنا بابر اصل میں خود اس لباس کے اندر جو نمازوں میں پہنا جاتا ہے اتنی کرامت پیدا ہو جاتی ہے اس لباس کے اندر کہ دیبل جب وہ ایک تو خود خیر امام کا لباس تھا، دیبل کی بیوی نابینا تھی، وہ گھر لے کر گئے اور اس لباس کو اس کی آنکھوں سے لگایا، دیبل کی بیوی کی بینائی اسی وقت بحال ہو گئی.
آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ وہ سالہ سال تک جس لباس میں نے نماز شب اور دیگر نمازیں پڑھی اس لباس کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے. وہ بابرکت لباس ہے, وہ ایک نشانی کے طور پر وہ لباس ہے. اور اسی طریقے سے جب امام خمینی کے متعلق میں ملتا ہے کہ انتہائی صاف اور بہترین لباس ہمیشہ پہن کر نمازیں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ بیماری میں بھی جس وقت آپریشن ہوا تھا اور آپریشن کے بعد اسپتالوں میں انہوں نے نماز پڑھی, اس میں بھی انتہائی صاف اور بہترین لباس کا انتخاب کرتے تھے. آغا معتمدی جو امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ بیماری کے بعد آپریشن کے بعد بھی جتنی نمازیں پڑھی انتہائی صاف اور بہترین لباس کا انتخاب کر کے نمازیں پڑھی. اور خود آیت اللہ مرشی نجفی کا یہ جملہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص امام خمینی کے پاس آیا اور اس نے آ کر امام خمینی سے ان کے نماز کا لباس تحفے میں مانگا. نماز کا لباس تو ایک تو اوپر سے تو ابا وغیرہ ہوتی ہے عالم کی اور امامہ ہوتا ہے, لیکن اندر تو وہی کرتا شلوار ٹائپ کا جو ایک لباس کرتا ہوتا ہے, ایک پاجامہ ہوتا ہے. تو وہ کمرے میں اندر گئے اور اپنے نماز کو وہ لباس لا کر اس شخص کو دیا. یعنی اس نے بھی کہا کہ مجھے آپ کے نماز کا لباس چاہیے. امام خمینی اور ان کے ساتھ ان کے سگے بھائی آیت اللہ پسندیدہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب ایک تو یہ دوسرا ایک چیز کی بات, یعنی نمازوں کے ثواب فائدے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو نماز کی تیاری, اس میں وہ تمام افراد مرد حضرات کا پہلے مسئلہ بتا دوں پھر خواتین کا, کہ جس میں انہوں نے کبھی بھی حج یا عمرہ کیا ہے, اس کی ایک چادر اگر وہ اپنے اوپر ڈال لیں اوپری لباس پہ اور اس کو پہن کر کبھی کبھار نماز پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر. عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں اس کو پھینک ویک دیتے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, حتیٰ کہ اس کے اندر کفن دیا جانا بھی بہت ثواب رکھتا احرام کی اس چادر کو. لوگ وہیں پر پھینک کر اکثر تو وہاں پر کوڑے خانوں کے اندر احرام کی چادریں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس بات کا بہت جو ہے خیال رکھا جائے کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو ثواب ذرا اور بڑھ جائے گا آپ کا. اور خواتین بھی جس احرام کا جو ان کا مقنع تھا یا جس میں انہوں نے حج کیا تھا, عمرہ کیا تھا یا مثلا حج کیا تھا, تو اس کو بھی پہن کر کبھی کبھار نماز میں اس کو اگر پہن لیا جائے تو بہت اچھا. اور تاکہ تمام چیزوں کی پہن کے یہ آپ گواہیاں تیار کر رہی ہیں. اور خواتین کے لیے ایک بات اور بھی ہے ویسے تو عام طور پر, کہ کوئی ایک معمولی سے چھوٹے سے چھوٹا کم سے کم ایک زیور ضرور انہوں نے پہنا ہوا. لیکن اس کی یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اگر مثلا یہ مسئلہ پتہ چل گیا تو آپ فوراً اس وقت اس کے بعد جویلری کی دکان میں جائیں اور وہ اپنا کوئی زیور وغیرہ کی تلاش شروع کریں. وہی جو گھر میں عام طور پر آپ, اور چھوٹا موٹا اتنا زیور کہ ایک کڑا, ایک چوڑی, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی ہار, کوئی بھی ایئر رنگ یا کوئی بھی, یہ تو عام طور پہ خواتین کے پہنے ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی کافی. لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور اس طرح سے پہن لے تو ذرا نماز کی تیاری ذرا اس کی اچھی شمار ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ خوشبو لگا کر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے. خوشبو کی بڑی تاکید ہے, اور خود اپنے لیے بھی خوشبو لگائیں, اور اگر کچھ اطراف میں اور لوگ پڑھ رہی ہیں کچھ خواتین یا اور محرم رشتہ دار, ان کو بھی آپ جو ہیں ان کی بھی خوشبو لگائیں تو بہت ہی اچھا ثواب کا کام ہے خوشبو کا لگانا بھی, اور دوسروں کو بھی اس انداز سے اس میں شریک کرنا. ہمارے جو چوتھے امام تھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب بھی امام نماز کا ارادہ کرتے تھے اور مصلی پر آتے تھے, آپ اپنے ساتھ جو مصلی ہوتا اس مصلی کے اندر ہی ایک عطر کی شیشی رکھی ہوتی تھی, اور اسی عطر سے اپنے آپ کو معطر کرتے تھے اور پھر نماز جو شروع کرتے تھے. اور کبھی بھی امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ان کے مصلی میں بھی ایک عطر کی چھوٹی سی شیشی وہ ضرور ان کے پاس ہوتی تھی. اور نجف میں بھی جس وقت وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو جب نماز شب کے لیے چھت پہ جاتے تھے تو ہمیشہ عطر کی شیشی اوپر ساتھ لے جاتے تھے. دیکھیے یہ بھی کر سکتے تھے کہ نیچے سے عطر لگایا اور اوپر چلے گا اور نماز شروع کر دی, نہیں, عطر کی شیشی اپنے ساتھ شاید ہر نماز سے پہلے تھوڑا سا عطر ضرور لگاتے ہوں. اور یہ بھی چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نماز کی نسبت یہ 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے والی نماز جو وہ تمام نمازیں جو بغیر عطر کے پڑھی جائیں, یعنی ان سے کہیں زیادہ 70 گنا ثواب یہ نماز رکھے گی کہ جو عطر لگا کے پڑھی جائے. تو ہم کیوں اپنے ثواب کو کم کریں, کیوں زیادہ سے زیادہ ثواب کو بڑھائیں. اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ, جیسے بھی ہم نے کہا کہ وقت آنے سے 10-15 منٹ پہلے وضو کر لیں, تو
تو یہ بھی کریں کہ جس وقت بھی آپ کا نماز کا ارادہ ہو آپ اس وقت سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے آپ مصلی کے اوپر آ جائیں اور تھوڑی سی دیر تلاوت قرآن کر لیں. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ امام خمینی تو تقریباً آدھے گھنٹے پہلے آ کر اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے. آدھے گھنٹے بعد نماز کا وقت آنا ہے، وضو کیا اور اس کے اوپر آ گئے مصلی پر اور اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کر دی. تو یہ تمام اقدامات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو نماز میں آپ کی رغبت ہو، آپ کا دل لگے، ورنہ ایک بہت بے ادبی ہوگی، بے احترامی ہوگی، دل آپ کا متوجہ ہو جائے نماز کی طرف. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین جب آتے تھے نماز کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اتنا پہلے سے تیاری شروع ہو چکی ہوتی تو اتنا متوجہ نماز کے وقت پہ آ کر ہو جاتے تھے کہ بدن کانپنے لگتا تھا، رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور کہتے تھے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا، جس کو زمین و آسمان پر جب پیش کیا گیا تو اس کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. دیکھیے خود مصلی کے اوپر آ کر بیٹھنا یہ انتہائی زیادہ ثواب اور فائدے کی چیز. جتنی دیر انسان مصلی پر آ کر بیٹھا رہتا ہے خدا کے فرشتے اس پر مسلسل درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تو اس بندے کو بخش دے، تو اس بندے کو بخش دے اور اس پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اور نماز کی تیاری میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، عقیق کی انگوٹھی. اور اگر آپ نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور دوران نماز آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب اور فائدہ ہے. اور خود پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کہ پتھروں میں یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت اور اے علی تمہاری امامت کا اقرار کیا. اللہم صلی علی محمد. اور جو عقیق پہن کر نماز پڑھی جائے گی وہ 40 ایسی نمازوں سے افضل ہوگی جو بغیر عقیق کے کوئی شخص پڑھتا. تو اپنے ثواب میں نماز کو آپ زیادہ سے زیادہ کرتی چلی جائیے، بڑھاتی سے بڑھاتی چلی جائیے. بہت زیادہ اس کے ثواب اور فائدے عمومی زندگی کے اندر بھی ہیں کہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. خاص طور پر جب آپ قنوت جب پڑھتی ہیں اور ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے تو وہ دعا آپ کی جلدی قبول ہو جاتی ہے. اور اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، ورنہ اپنے خاص نظر کرم سے پروردگار نے عقیق کا یہ پتھر پیدا کیا تھا تو اس کے بہت ثواب اور فائدے روایات کے اندر بیان ہوں. اور اس کے بعد ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کبھی نماز شروع کریں تو ذرا قبلے وغیرہ کا صحیح تعین ہونا چاہیے، قبلہ صحیح پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے گھروں کے اندر ہم نے بڑی لاپرواہی سلسلے میں دیکھی ہے. عام طور پر علماء سے مجتہدین سے سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم عرفاً جو قبلہ ہو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں؟ یعنی لوگ عام طور پر کسی گھر جاتے ہیں بھائی قبلہ کہاں، کہتے ہیں یہ رہا قبلہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر تو مجتہدین کی طرف سے جواب آیا کہ عرفاً نہیں چلے گا بلکہ دقت نظری سے کام لینا پڑے گا. دقت نظری یعنی ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ایک صاحب جو ہے کسی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں 10-15 ڈگری، دوسرا آدمی دوسری ویریشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تیسرے آدمی سے کو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اور زیادہ ٹیڑھا ہوا ہے. تو ایک ہی گھر کے اندر اتنی زیادہ ویریشن. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے قبلہ صحیح طور پر، اور عام طور پہ بڑے قبلہ نما جو ہے آرام سے ملتے ہیں، کوئی زیادہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے، 100, 150, 200 روپے کے ملتے ہیں. اور عام طور پہ اب تو جائے نمازوں وغیرہ کے اندر خود قبلہ نما ہے. اور جو آپ کے خود یہ سیل فون ہے اس کے اندر سافٹ ویئر کو ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں جو خود ہی جس جگہ بھی ہوں گے وہیں پہ آپ کو قبلہ اسی وقت بتا دے گا. تھوڑی سی کسی بچے کو بھی دے دیں تو وہ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر دے گا آپ کے سیل فون میں. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کو بلکہ شیئر بھی کروانا چاہیے کہ بالکل ایگزیکٹلی جو کوشش کریں کہ قبلے کی زیادہ بہتر سے بہتر سمت جو ہے وہ پتہ چلا سکیں. تو یہ خود نماز کی اپنی تیاریوں میں یہ چیز شامل ہے. اور امام خمینی تو اتنا زیادہ اس بات کے قائل تھے کہ اپنے تمام امور حتیٰ کہ وضو بھی وہ قبلہ رخ ہو کر کرتے تھے، وضو بھی. اور بعض اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر مثلا قبلے کی طرف پشت ہے، مثلا بیسن یا نل ایسی جگہ پہ لگا ہوا ہے کہ جہاں وضو کرنے کے لیے آپ کو پشت قبلہ ہونا پڑے گا، تو ان کا طریقہ کار تھا کہ چلو میں پانی لیتے تھے اور گھومتے تھے، قبلہ رخ ہوتے تھے اور اس کے بعد وضو کرتے تھے. تو جب اتنا زیادہ آپ نے ویسی باتھ روم کے اندر پانی بہایا ہوا اور کیچڑ کر رکھی ہے تو اگر قبلہ رخ ہو کے اگر تھوڑا سا پانی نیچے گر جائے گا تو کون سا فرق پڑے گا، اتنا زیادہ ثواب بھی تو ملے گا آپ کو. تو بہرحال تو
اور علماء نے ایک چیز بات اور کہی ہے کہ نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے سب کو معاف کر دیں، جن جن لوگوں نے بھی آپ کا قصور کیا ہے، تاکہ پروردگار بھی آپ کے اوپر رحم کرے، اور جو آپ نے پروردگار کے قصور کیے ہیں پروردگار بھی اس کو معاف کرے۔ تو سب لوگوں سے اپنے دل کے تمام کینے اور حسد کو نکال دیں۔ جن لوگوں کے لیے الخصوص آپ کے دل میں کینہ محسوس ہوتا ہو، آپ کہیں کہ میں نے اپنے بھی تمام اس کے اوپر حقوق معاف کیے ہیں، اور بعض اوقات اس کے لیے دعا بھی کر دیں جس نے آپ کے کبھی حق میں کوتاہی کی ہو، تو آپ خود دیکھیں گے کہ بڑے عجیب و غریب اثرات اس کے ہوں گے۔ خود آپ کے نمازوں کے اندر بہت زیادہ آپ کو دل لگے گا، اور آپ کی نمازیں حد کمال تک پہنچیں گی۔ اور ایک بات اور جو علماء نے خاص طور پر نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے جس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے جو مستحب نمازیں ہیں ان کو تو آپ کوشش کریں کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مختلف جگہوں کے اوپر پڑھیں، کبھی ایک کمرے میں، ایک ہی کمرے میں، کبھی ایک جگہ پر، کبھی دوسری جگہ پر، کبھی تیسری جگہ پر، اس کو فکس نہ کریں۔ مستحب نمازوں میں متعدد جگہ ہوں، کیونکہ یہ تمام زمین کی جتنی جگہ ہوں گی جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں گے یہ آپ کو گواہی کے طور پر قیامت میں کام آئیں گے۔ لیکن جتنی واجب نمازیں ہیں اس میں علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کریں کہ کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں، کیونکہ اس کی امپورٹنس اس جگہ کے اندر ایک ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ بہت سے مسائل کے اندر کہ جس جگہ وہ شخص نماز پڑھتا تھا حالت احتضار میں، اگر اس جگہ لے جایا جائے تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی، پھر چاہے حالت احتضار کے بعد تو انتقالی ہو جانا ہے تاکہ اس سختی کو جو ہے وہ موت کی وہ کم کیا جا سکے۔ اگر گھر کے اندر وہ شخص نماز اور گھر میں انتقال ہو رہا ہے، عام طور پہ تو جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ہسپتالوں میں انتقال ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو جس جگہ وہ نماز پڑھتا تھا اگر ممکن ہو سکے تو وہاں پر لے جایا جائے، تو بہت آسانی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جان نکل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے کوشش یہ کریں کہ جب بھی کبھی نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو گھر میں کوئی بچہ ہو اس کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے لیں، کسی کی اپنی اولاد ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے لیں، کیونکہ سورہ آراف کی جو 31ویں آیت اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے مسجد کے لیے نکلو تو اپنی زینت کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو اب زینت کے کئی احتمالات علماء نے پیش کیے کہ زینت سے کیا مراد ہے۔ ایک تو وہی ہے کہ صاف ستھرے کپڑے وہ زینت کے اندر آتے ہیں، اور یہ کہ خود خوشبو کا لگانا یہ بھی زینت میں آتا ہے، اور ایک احتمال علماء نے یہ بھی کہا کیونکہ مسجد جانے کا تذکرہ ہے تو بہرحال اس میں یہ کہ اچھے امام جماعت کا انتخاب یہ خود مسجد کی زینتوں میں سے ایک چیز ہے۔ لیکن اگر خود قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے خود زینت کس کو کہا ہے تو سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں علماء فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال کو اور اولاد کو زینت کہا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، یعنی جب بھی انسان نماز کے لیے مسجد جا رہا ہو یا خود گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے لے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے لے اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ زینت قرآن نے زینت اولاد کو بھی کہا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی جب جاتے ہیں تو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کسی بھی بڑے شخص کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، تو بہرحال اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ المال والبنون کا لفظ آیا کہ کچھ پیسہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، تو کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مستحق، کوئی جاننے والا، کوئی ایسا وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ تو دیکھیے اتنی زیادہ اس بات کی امپورٹنس ہے کہ جب بھی کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی بچوں کو تاکہ عادی بنانے کے لیے اپنے ساتھ نماز پڑھوائی جائے۔ اور کیسے نماز میں تمام چیزوں کا جب خیال رکھ رہے ہیں تو کیسے اس ہستی کو فراموش کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہ نماز بچی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اپنے پورے خانوادے کو اور اپنی آپ کو شہید کروا دیا، قتل ہو گئے اور ان نمازوں کو بچا گئے۔ کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ آغا احمد بہاؤالدینی وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی حضرت سید الشہداء کے اتنے عاشق تھے کہ ہر نماز سے بھی پہلے اور ہر نماز کے بعد ضرور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، اور سلام اور زیارت کے ذریعے امام حسین سے توسل کیا کرتے تھے۔
باقاعدہ دیکھیے اتنی اہم بات ہے کہ آیت اللہ عبد الحسین تہرانی جو کہ محدث نوری کے استاد تھے، ایک دفعہ وہ کربلا میں درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے انہوں نے اپنے طالب علموں کو کہا کہ کل میں نے خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں خواب سچ ہے یا نہیں۔ ایران تھا، کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں قاجار خاندان کی حکومت تھی ایران پر، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاجار شہزادوں میں سے ایک شہزادہ مرزا عبد النبی خان جو تھوڑے دیر عرصے پہلے مر گیا ہے، اسے میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوش و خرم ہے، جبکہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ ایک برا آدمی تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہو گیا، اتنا خوش و خرم اس برزخ زندگی میں کیسے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ایک اچھے آدمی نہیں تھے، پھر تمہیں مقام کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یقیناً برا آدمی تھا، لیکن طالقان میں میری کان تھی، وہاں کی جتنے بھی آمدنی ہوتی تھی میں نے وہ امام حسین کی مجالس کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اچھا، اب بس اتنا انہوں نے سنا اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو مجمع میں ان کے شاگردوں میں سے طالقان ہی کے ایک عالم دین موجود تھے جن کا نام تھا ملا نظر علی طالقانی، جو خود طالقان کے تھے۔ کہا کہ استاد محترم، آپ کا خواب بالکل سچ ہے، مرزا عبد النبی خان کی کان وہاں پر ہے اور ہر سال اس کان کا پیسہ میرے پاس ہی آتا ہے، جس سے میں یہاں پر مجالس ازا منعقد کرواتا ہوں مسجد ہندی میں، اور یہ بات بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کوئی شخص بہت برا بھی ہے، صرف ان کی مجالس ازا کا اہتمام کرتا ہے، تو عام زندگی میں بھی ان کو مجالس کے ذریعے یاد رکھنا ہے، اور جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کتنی درسوں میں پہلے بھی آ چکا ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز کو شروع کریں اور ہمارا سلام ہو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اچھا، اب ایک آخری بات اس میں اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک کیلنڈر، دیکھیے بہت سی چیزیں میں اپنے ایکسپیرینسز جو آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ آپ چاہے تو ایک کیلنڈر بنا لیں، ہر نماز 5 نمازیں آپ کو ویسے ہی پڑھنی ہیں۔ آپ ویسے تو مستحب ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید قل اللہ احد کی تلاوت کی جائے، لیکن ویسے تو یہ ہے کہ یا تو سورہ قل اللہ احد اور سورہ قدر، جس میں ہماری الگ کچھ باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن کچھ خاص فوائد کے سورے ایسے ہیں کہ وہ آپ الگ الگ نمازوں میں کوشش کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیے ایک تو علماء نے جب خشوع خضوع جب نماز کی بات آئے گی تو اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو چیزیں آپ کی زبان پر ہمیشہ سے رائج ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ کی توجہ کم ہو جاتی۔ آپ اگر سورے بدل کے نمازوں میں پڑھیں گی نا تو آپ پہلے سے ارادہ کر کے پڑھیں گی، آج مجھے نماز کو شروع کرنے سے پہلے تیاری میں چیز ہے کہ آپ ارادہ کریں آج الحمد کے بعد میں یہ والا سورے کا میں نے تعین کیا ہے، یعنی یہ والا سورہ میں پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں تو چلیں قل اللہ احد، لیکن اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 الگ الگ سورے بھی پہلی رکعت میں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کا یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کچھ سوروں کے خاص الخاص فائدے ایسے ہیں جن کو بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں میں تو بہت ہی بدنصیب آدمی، تو وہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے، قل یا ایھا الکافرون، تو اگر بدنصیب بھی ہوگا تو وہ خوش نصیب ہو جائے گا۔ یہ فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ بہت ایک خاتون تھی انتہائی پریشان، یعنی اس کی اپنی ازدواجی زندگی بہت، جیسے وہ کہتی تھی کہ میں انتہائی بدقسمتی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جب اس کو یہ والی بات پتہ چلی، اس نے نماز میں سورہ کافرون شروع کی، اب معلوم چلا کہ اس کی زندگی بہت بہتری آ گئی ہے اور وہ تمام مسائل اس کے حل ہوتے چلے گئے۔ کچھ خواتین نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی بتایا۔ تو آپ باقاعدہ کہ مقرر کر لیں کہ آج میں سورہ کافرون پڑھوں گی۔ کچھ خاص مقاصد میں کامیابی کے لیے کچھ بڑے مقصد آ جاتے ہیں، پہلے سے کہ ارادہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ کوئی ویسے شرعی حکم کے طور پر تو نہیں ہے، لیکن ہم نمازوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کسی لڑکی کی کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، تو جو بھی نماز اس وقت پڑھی جائے گی تو اگر اس میں سورہ نصر اگر پڑھ لی جائے کامیابی کے لیے اس مقصد میں، اس نیت سے کہ میرا فلاں، یعنی پہلے سے آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے آج میں سورہ نصر پڑھوں گی،
تو بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ کام ان کے انتہائی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اپنے دشمنوں کے اوپر فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے سورہ نصر کی بھی بڑی تاکید. دشمنوں پر کامیابی. اور سورہ نصر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں طوبہ درخت کے نیچے پیغمبر اسلام کی کرسی کے ساتھ اس کی کرسی وہ نمازوں میں سورہ نصر کی تلاوت کرے. درود بھیجیے. دیکھیے نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے نا. ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نماز میں. نماز میں ایک سورہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ایک نماز میں پڑھنے میں دلواتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اور تفسیر برہان میں آیا ہے وہ ہے سورہ والعادیات کا پڑھنا. چھوٹے چھوٹے سے سورے ہیں، سورہ والعادیات، سورہ والعادیات کا پڑھنا. البتہ نہیں، یہ تھوڑا سا مجھے بتانے میں کیونکہ سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی. تو سورہ نصر تو دشمن کی کامیابی کے لیے ابھی میں نے بتایا، اور اس سے پہلے سورہ کوثر کا یہ ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی کرسی کے برابر طوبہ میں اس کو کرسی ملے تو وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے. اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے. اور ایک چیز اور بھی سورہ کوثر کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے خاص طور پر وہ خواتین یا وہ جوڑے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر وہ اس نیت سے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، دماغ میں چھپی ہوئی نیت ہو کہ پروردگار پیغمبر اسلام کو تو نے قیامت تک ان کی ایک نسل جاری کی کہ میرے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو وہ اگر نمازوں میں سورہ کوثر پڑھے تو جن جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا وہ بھی صاحب اولاد ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے یہ جو بھی میں نے سورہ والعادیات کا آپ کو بتایا کہ اسے پورے قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. تفسیر برہان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صرف ایک سورہ کو پڑھنے سے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ نے لسٹ بنائی ہوئی اس میں سورہ تکاثر بھی ہے، اس کے متعلق وہ ملتا ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو نمازوں میں سورہ تکاثر پڑھتا. ایک شہید کا ثواب، وہ سوچیے 100 شہیدوں کا ثواب. کتنا ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کتنا ہمارا محاسبہ ہوگا. باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بات صلی اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا کہ قیامت میں اس شخص کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا جو نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت کرے گا. محاسبہ ہوگا ہی نہیں اور براہ راست داخل جنت کر دیا جائے گا. کتنا اہم معاملہ ہے. تو ہم کیوں فقط ایک آدھ سورے کی حد تک رہیں، کچھ اور سوروں کے فوائد بھی کیوں نہ نماز میں پڑھنے میں حاصل کریں. اچھا، بہت بڑا مسئلہ، اس پہ ہماری پوری 1 یا 2 نشستیں ہوں گی. جی ہاں، جی بالکل، وہ میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا. مسائل تو اپنی جگہ پہ جب ہم قرات وغیرہ کے مسائل شروع کریں گے اس میں تفصیل آئے گی. ابھی تو میں بلکہ ایک صرف فائدہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغ میں صرف یہ رہے. ایک صرف فائدہ بتاتا جا رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی بے شمار اس کے فائدے، کو ایک فائدہ تو نہیں. تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص نمازوں کو قبول کروانا چاہے اپنی، کتنا بڑا مسئلہ ہے قبولیت نماز پہ. ہماری کم سے کم 2 نشستیں ہوں گی نمازوں کا جب مسائل کو مکمل کریں گے کہ کون سے طریقے ایسے ہیں جس سے ہم نمازوں کو قبول کروائیں. تو ہمارے 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد و علی محمد، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نماز اور روزے قبول کر لیے جائیں اسے چاہیے کہ وہ نماز میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے. ارائیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون کی تلاوت، اس کے نمازیں بھی ساری قبول ہو جائیں گی اور روزے بھی تمام پروردگار عالم قبول کر لے. کہ کتنا زبردست ثواب اور فائدہ ہے. یہ تو آپ کو باقاعدہ کچھ سورے صرف 2-1 کتنی نامناسب بات ہے کہ سوائے آسان 2-3-4 سوروں کے صاحبان ایمان کو کچھ سورے یاد نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے سورے، ان کو تو زبان یاد ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے 2 سورے ایسے ہیں کہ خود ام سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ 2 سورے ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہیں، ان کو بھی نمازوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اور وہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق. یہ 2 سورے ایسے ہیں
کہ خود ام سلمہ فرماتی ہے پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ محبوب ترین سورے ہیں پروردگار کے، تو پروردگاری کی نماز پڑھیں اور اس میں اس کے محبوب ترین سورے پڑھیں گے تو سوچئے کتنا ثواب ملے گا. ناس اور سورہ فلق. اور اس کے علاوہ مثلا ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے. ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے جنت اس کی خواہش کے مطابق ملے، ایک تو یہ کہ اپنے اعمال کے مطابق ملے اور ایک ہے خواہش. اعمال کے مطابق ملے گی تو سب سے کمتر درجہ ملے گا. خواہش کے مطابق ملے گی تو خواہش کیا ہوگی؟ ہمارے جوار محمد و آل محمد میں ہمارا مقام ملے ہمیں. تو پیغمبر نہیں، چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے خواہش کے مطابق جنت ملے تو اسے نمازوں میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنی چاہیے. کتنے مختصر سے چھوٹے سے سورے ہیں جو اتنے ثواب اور فائدے دلوانے والی. اچھا، اب کتنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیں پیغمبر اسلام کی شفاعت ملے، معصومین کی شفاعت ہمیں ملے. تفسیر برہان میں ہے کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ اگر اس کی تلاوت کر دی جائے تو قیامت میں پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی، واجب، اور وہ ہے سورہ والضحیٰ. والضحیٰ پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی جو نمازوں میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی، یعنی پیغمبر پر شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک تو ہے کہ ہم دعا کریں، وہ تو پیغمبر کریں نہ کریں وہ ایک اختیار ان کے پاس ہے، لیکن یہاں تک یہ تفسیر برہان کے اندر باقاعدہ اس کا یہ فائدہ بتایا گیا. اور ظاہر ہے کہ سب طالب علم بھی ہیں، بچوں کو بھی خاص طور پر والدین کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ وہ نمازوں میں اگر سورہ والشمس کی تلاوت کریں، سورہ والشمس کی، تو ایک تو اس کو توفیقات کے خزانے ملتے ہیں جو بھی سورہ والشمس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو جاتا ہے. تو طالب علم خاص طور پر بچوں کو والدین کو سکھانا چاہیے کہ نماز میں سورہ والشمس پڑھیں تاکہ ان کی میموری اور حافظہ بڑھتا چلے، پڑھائی میں بھی اچھے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو اور سورے ہیں، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ سورہ الحمد کی بات کر رہا ہوں، نہ سورہ توحید کی بات کر رہا ہوں، نہ سورہ قدر کی بات کر رہا ہوں. وہ تو اپنے مقام پر جب ان کا موقع آئے گا، جب ہم قرات کے مسائل شروع کریں گے اس وقت ان کی کچھ فضیلت آئے گی. اچھا، ایک بات اور تیاری کے اندر اور بتا دی جائے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں اطراف میں تو کوشش یہ کریں کہ نمازوں میں جو آپ کی سجدہ ہے ذرا اس کی طرف بھی دیکھ لیجیے. اگر گندی سندی، کالی اور میلی سجدہ ہے تو نماز تو دیکھیے ابھی تھا نا کہ معراج مومن پہ آپ کو لے جاتی ہے، تو رکشے میں بیٹھ کے تو معراج پہ نہیں جا سکتا نا آدمی، تو وہ تو اس کے لیے اچھے کوئی چیز ہونی چاہیے. تو ساری نماز کی سب چیزیں جو ہیں وہ جس پہ سجدہ ہو رہا ہے وہ نہ وہ کالی ہونی چاہیے نہ میلی، بلکہ صاف ستھری پاکیزہ ایسی سجدگاہوں وغیرہ کا انتخاب آپ کریں تو اس میں خود آپ کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا اور باقاعدہ آپ کا دل لگے گا. یا تو اس کو صفائی کا انتظام رکھیں، ہر تھوڑے دن بعد جب کچھ اس میں میل وغیرہ آنے لگے یا کالی ہونے لگے تو اس کی صفائی کا احترام، یا پھر دوسری سجدہ کا. اور ایک چیز اور کہ نمازوں کے اختتام پر آپ اپنی نمازوں کا جو ثواب ہے اس کو اپنے زندہ یا مردہ جو مرحومین ہیں ان کو ہدیہ بھی کر سکتی ہیں. بلکہ سید ابن طاؤس نے اپنی جو کتاب ہے جمال العظبو میں، اس میں باقاعدہ دو اماموں سے یہ بات روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں کا ثواب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ان کے اوصیاء کی خدمت میں ہدیہ کرے تو خدا اس قدر ثواب اس کو دے گا کہ مرتے دم تک جو سانسیں ہیں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. اور اس کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے اس کو باقاعدہ بشارت دی جائے گی کہ اے شخص تیرا ہدیہ ہم تک پہنچ چکا ہے اور آج تیری اس نیکی کے اجر و ثواب کو عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے. خدا تیری آنکھیں شاد کرے، تیرا دل شاد کرے اور تیری آنکھیں روشن کرے اس چیز سے جو آج خدا نے تجھ کو عطا کر دی ہے اور اس مبارک مقام کو جو کہ تو نے آج حاصل کر لیا ہے. اچھا، راوی نے جب یہ بات سنی، دو اماموں سے روایت ہے کہ اگر کسی نے بھی اس طرح سے ہدیہ کیا، راوی نے فوراً پوچھ لیا کہ مولا اس نمازوں کو ہم ہدیہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے کہا بس بیٹھے بیٹھے دل میں یہاں پر قصد کرو کہ میں اس کا ثواب رسول خدا یا ان کے فلاں فلاں اماموں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ باقاعدہ مکیال المکارم کی دوسری جلد میں شیخ تقی موسوی اصفہانی نے بھی باقاعدہ اس کو لکھا ہے مکیال المکارم.
تو اس وقت بھی اب آپ کو یہ بات اب پتہ چل رہی ہے، تو ابھی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ اپنی تمام پچھلی نمازوں کو پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ کو ہدیہ کرنے کی ابھی نیت کر لیں، تو یہی ثواب اور فائدہ آپ پہ مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ اگرچہ ایک بات اور بہت اہم آج رہ گئی، لیکن کیا کریں کہ وقت بہرحال ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جی ہاں، واجب نمازوں کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، مستحب نمازیں بھی ہدیہ کی جا سکتی ہیں، واجب نمازیں بھی ہدیہ کی جا سکتی ہیں۔ باقاعدہ اس کا آغاز آیت اللہ سیستانی نے بھی اس سے تھوڑے عرصے پہلے مدرسے نے ایک استفتاء ان سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں یہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب بس یہاں پر آج ہماری نماز کے تیاری کے سلسلے میں صرف ایک بات بس رہ گئی، جو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو شروع میں لے کر آئیں گے، اور اگلی دفعہ سے براہ راست ہم نماز کو شروع کر دیں گے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف نماز کی تیاری کی ہے، ارد گرد اپنا جائزہ لیا اور اطراف کی چیزوں کا جائزہ لیا، جس میں پورا درس ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ترتیب وار مرحلے وار گفتگو شروع ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔